پیغمبر کی ذات کو جھوٹا نہیں سمجھتے، وہ ظالم اس کو نہیں مانتے تھے۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، اور کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، سب الہوں کو توڑ پھوڑ ایک ہی بنا دیا۔ اس کے منکر، توحید کے منکر تھے، قیامت کے منکر تھے۔ ابھی آپ نے پڑھا وہ ما نحن بمبعوثین، رسالت کے رسل کے منکر تھے، ذات رسول کے منکر نہ تھے۔ دوسری بات آیت نحویہ یہ ہے، عالم جالموں کے بعد انا آتا ہے، اس مقام پر انا آیا ہے، اور ایسا ہی سورہ منافقون میں عالمہ کے بعد انا آیا ہے۔ انا آنا چاہیے تھا، انا آیا ہے۔ تو اس کے متعلق نحات یہ فرماتے ہیں، نحات ناحن کی جمع بمعنی نحویوں کی، نحات جمع ناحن بمعنی نحوی، مفتاح الشہادہ وغیرہ۔ تو کہتے ہیں کہ اگر اس کی خبر پر لام آ جائے، آگے انا ہے، اس کی خبر پر لام آ جائے تو وہ عالمہ کے بعد بھی ہو، اس کو انا پڑھیں گے۔ الفیہ والے کہتے ہیں وَعْلَمْ إِنَّهُ لَذُو تُقَىٰ، وَعْلَمْ إِنَّهُ لَذُو تُقَىٰ، اب لام آ گئی، عالمہ کے بعد جو انا ہے اس کو انا کریں گے، انا نہ کریں گے۔ کیا کہا میں نے؟ ہاں یہ سر کی لفظ کا یہ ہے کہ عالمہ یعلم بعد جو ہے ان آتا ہے، ان نہیں آتا، اور یہاں اور سورۃ المنافقین میں جو جگہ عالمہ ہے اس کے بعد ان آیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ان کے خبر پر جو لام آ جائے تو پھر ان نہ پڑیں گے عالمہ یعلم کے بعد۔ وہاں بھی یا ان کا لا رسول، لام آ گیا رسول پر، تو اس کے بعد لام آئے، اور میں نے مصر آیت پڑھا ہے اس کا الفیہ کا وَعْلَمْ إِنَّهُ لَذُو تُقَىٰ، یہ مصر ہے الفیہ، مثال بھی ہے مصر ہے۔ فرمایا آپ صبر سے کام لیں، آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب کی گئی، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اور ان کو اذیت دی گئی حتیٰ کہ ہماری مدد آئے، غلام بدل لکلمات، اور تیرے پاس پیغمبروں کی خبر آ چکی۔ آگے بات سنیں، کافروں کا ایک وفد آیا، کہنے لگا آپ ایسا کریں کہ صفا اور مروہ کی چٹانیں سونا بنا دیں، ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ رب تعالیٰ سب پہاڑوں کو سونا بنا دے تو قادر ہے۔ صفا کی چٹانیں کیا ہیں، مروہ کی کیا ہے، کہ اگر یہ لوگ اس شرط پر ایمان لانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کر دے۔ آپ کے دل میں یہ خیال پیدا، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا، حکمتیں بے شمار، ہم کیا اور رب کی حکمتیں کیا۔ مثلا ایک یہ ہو سکتی ہے کہ اگر صفا اور مروہ سونا بن جاتا تو ضعیف الاعتقاد لوگوں کو یہ شبہ پڑتا کہ لوگ اس لیے دھڑا دھڑ مسلمان ہوتے ہیں کہ ان کے پاس تو سونے کے پہاڑ ہیں، تو قرآن کی صداقت تو واضح نہ ہوتی، آپ کے اخلاق کریمانہ کا کرشمہ تو ظاہر نہ ہوتا، اسلام کی صداقت تو نمایاں نہ ہوتی۔ پھر تو کہتے کہ سونا ہے جی اس لیے سونے کے پیچھے لوگ بھاگے جاتے، نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں فرمایا وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، اگر گران گزرتا ہے تو پر ان کا اعراض،
کہ یہ اراد کرتے اسلام سے اگر تو طاقت رکھتا ہے کہ تلاش کرے نفقن سرنگ زمین میں سرنگ لگا لے اور سلم سیڑھی لگا دے پھر سمائے آسمان میں پس لائے ان کے پاس نشانی یہ فتح کیا ہوں یہ جزا نہیں ہے جزا اس کی محذوف ہے وہ کیا ہے سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ففعل مستور کا اگر کوئی پر ان کا اعراض ناگوار ہے شاک ہے تو ایسا کر سکتے تو ففعل تو کر جبکہ بیضاوی آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جزا ہی ہے فآتے ہی بس لا تو ان کے پاس نشانی جزا محذوف ہے ففعل جلالین میں ہے دوسری تفسیروں میں فآتے ہی لا تو ان کے پاس اگر اللہ تعالیٰ چاہتا سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا ہر جو جاہلوں میں سے ہوں آگے فرمانا میں یستجیب الذین یسمعون ہر جو پختہ بات ہے مانتے وہ ہیں جو سنتے ہیں اور مردوں کو اللہ کھڑا کرے گا پھر اس کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا یہاں کسی کے پاس جلالین ہے یا نہیں کسی کے پاس جلالین شریف ہے اچھا مجھے دے دیں آگے میں تو جلالین اچھا بات میری ذرا توجہ سے سنیں مسئلہ تو انشاءاللہ العزیز بقدر حاجت اور ضرورت اپنے مقام پر آئے گا یہاں تھوڑی سی بات میں عرض کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے زندہ کافروں کو قرآن کریم میں دو چیزوں سے تشبیہ کی ایک موتا ایک سمن کے ساتھ اور موتا کے ساتھ تشبیہ کی تلخیص المفتاح مختصر المعانی مطول دلائل الاعجاز اسرار البلاغہ میں جو معانی کی کتابیں بنی تھی ان میں تصریح ہے کہ تشبیہ کے 4 رکن ہیں ایک ہوتا ہے مشبہ دوسرا مشبہ بھی تیسرا حرف و تشبیہ جس کو ادات و تشبیہ بھی کہتے ہیں اور چوتھی چیز ہے وجہ تشبیہ ایک مشبہ بھی ایک ادات و تشبیہ ایک وجہ تشبیہ یہاں بعض لوگوں کو مغالطہ علمی وہ بیچارے بددیانت نہیں ہے لیکن علمی مغالطے کا شکار اس لیے بات کو ذرا ٹھنڈے دل سے سنیں باقی 3 چیزوں میں تو کوئی اختلاف نہیں مشبہ میں مشبہ بھی میں ادات و تشبیہ میں یہ جو وجہ تشبیہ ہے اس سے سمجھنے میں ان کو غلطی وجہ تشبیہ کیا قاعدہ یہ ہے کہ مشبہ اور مشبہ بھی میں وجہ تشبیہ ایک ہوگی دو نہیں ہوتا مشبہ اور مشبہ بھی میں وجہ تشبیہ ایک ہوتی ہے دو نہیں ہوتی فرق صرف اتنا ہوتا ہے
کہ مشبہ بھی میں اصالتاً ہوتی ہے وہ، اور مشبہ میں ادعاءً کہ یہ چیز اس میں بھی ہے جیسے ان میں ہے. بجائے تشبیہ مشبہ بھی میں اصل، مشبہ میں ادعاءً، پر دو نہیں ہو سکتا. اب اس سلسلے میں جو فرمایا کہ ان زندہ کافروں کو موتا سے تشبیہ یا سمن سے تشبیہ، تو وہاں وجہ تشبیہ کیا ہے یہ آگے انشاءاللہ آپ جلالین میں ہم حوالہ دیں گے. شبہہم بہم، ان زندہ کافروں کو موتا سے اور سمن سے تشبیہ دی ہے فی عدم الانتفاع بما یتلی. تو وجہ تشبیہ عدم انتفاع، عدم قبول، عدم تدبر، عدم اتحاد، عدم تفکر، وجہ تشبیہ. کوئی کہتا ہے عدم الانتفاع، کوئی کہتا ہے عدم قبول، کوئی کہتا ہے عدم اتحاد، کوئی کہتا ہے عدم تفکر. وجہ تشبیہ کہ آگے لفظ آئیں گے شبہہم بہم فی عدم الانتفاع بما یتلی، کہ جو ان پر پڑھی جاتی ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا. تو وجہ تشبیہ یہ جلالین میں ہے، اسراج المنیر میں ہے، بیضاوی میں ہے، اور تمام تفسیروں میں یہ وجہ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو سمن ہے ان میں اور ان زندہ کافروں میں وجہ تشبیہ، جیسے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے یہ بھی نہیں اٹھا، مردے نہیں فائدہ اٹھا سکتے یہ بھی نہیں فائدہ اٹھا. بعض حضرات کو یہ غلط فہمی، وہ کہتے ہیں کہ وجہ تشبیہ حد میں سما ہے. وجہ تشبیہ حد میں، اچھا بات میں بھی غور سے سمجھنا، علم میں کسی کے ساتھ ضد نہیں، اناد نہیں. وجہ تشبیہ اگر حد میں سما ہو تو مانو کہ زندہ کافر بھی نہیں سنتے، ماننا پڑے. پھر سمن بکمن ہمدن اپنی حقیقت پر ہوگا کہ کوئی کافر نہیں سنتا، نہ دیکھتا ہے نہ بولتا ہے، کیونکہ وجہ تشبیہ دو نہیں ہو سکتی. پھر تو ہم لا یسمعون کے معنی حقیقت ہوں گی کہ بالکل زندہ کافر نہیں سنتے. اگر حد میں سما وجہ تشبیہ ہے تو جو مشبہ بھی ہے سو مشبہ میں ماننی پڑے گی لا مخلصان. بات سمجھ آتی ہے؟ دوسری بات، یہ حد میں سما تو حکم خبری ہے، انا کلا قسم الموتا. حکم خبری مثبت بھی ہوتا ہے منفی بھی ہوتا ہے. حکم خبری وجہ تشبیہ کیسے بنا؟ لا قسم الموتا حد میں سما تو حکم خبری ہے، حکم خبری وجہ تشبیہ نہیں بن سکتا، قطعاً نہیں بنتا قاعدے کے خلاف. تو وجہ تشبیہ ہے شبہہم الکفار الاحیاء بہم اے بالاموات بسم فی عدم الانتفاع بما یتلی علیہم. تو وجہ تشبیہ حد میں انتفاع، حد میں تفکر، حد میں قبول، حد میں اتحاد، یہ ہے وجہ ہے. میں نے جو جلالین منگوائی ہے اس لیے کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی، وہ غلط فہمی دور ہے. ایسی بات سمجھی میں
امام سیوطی رحمہ اللہ تعالی مانا کرتے ہیں انما یستجیب دعاءک الی الایمان الذین یسمعون سماع تفہم و اعتبار، سماع تفہم و اعتبار، سمجھنے کا، اعتبار کا، قبول کا، اتحاد کا اور انتفاع کا سماع۔ سنتے تو وہ، مانتے تو وہ ہیں جو سماع تفہم، سماع اعتبار، سماع قبول وہ مانتے، دوسرے نہیں مانتے۔ آپ انہوں نے وجہ تشبیہ کیا بتائی؟ سماع تفہم اور سماع اعتبار، اسی کا نام ہے سماع قبول، سماع انتفاع، سماع اتحاد۔ یہ سب عنوان الگ الگ عنوان ہوتے ہیں۔ اچھا، آگے فرماتے ہیں والموتى شبہہم بہم فی عدم السماع، اللہ تعالیٰ نے ان زندہ کافروں کو تشبیہ دی ہے ان کے ساتھ، موتا کے ساتھ، فی عدم السماع، اس لفظ سے لوگوں سے مخالف۔ بات میری توجہ سے سمجھنا، ٹھنڈے دل سے آپ علماء ضد کسی سے نہ کرنا، علم میں ضد کا کیا ماننا۔ یہاں سیوطی رحم اللہ تعالیٰ فی عدم السماع نکرہ نہیں کرنا، فی عدم السماع الف نام کے ساتھ بولتے۔ اگر عدم السماع ہوتا نکرہ، پھر یہ ثابت ہوتا کہ وجہ تشبیہ عدم السماع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عدم السماع، اور پہلے وہ مانا کرتے ہیں سماع تفہم و اعتبار، پہلے مانا کرتے ہیں سماع تفہم و اعتبار، تو الف لام ہے اس کا، یعنی اس سماع میں تشبیہ دی ہے جو پہلے تھا، وہ سماع تفہم ہے اور سماع اعتبار ہے، وہ ان میں نہیں ہے۔ یہ کوئی شاید کہہ دے میں نے کیا کہا، ہاں یہ ہاں جو جلالین میں وہ بھی کہہ دیں، یہ بھی کہہ دیں، تاکہ مجھے یہ سمجھ آئے کہ آپ حضرات اس کو سمجھ گئے ہیں، مقصد سمجھانا ہے۔ تلخیص النساء، مختصر المعانی، دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغہ وغیرہ میں یہ تصریح ہے کہ مشبہ اور مشبہ بھی کے لیے چار چیزوں کی ضرورت ہے۔ تشریح کے لیے چار چیزوں کی ضرورت ہے: مشبہ، مشبہ بھی، آداب تشریح اور وجہ شرع۔ اب وجہ شرع جو احناف.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات۔ طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی، جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے، نمازیں اٹھ جاتی ہیں، کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف۔ ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں۔ وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء www.ashnas.com۔ وہ ایک ہوتی ہے، دو چیزیں نہیں ہو سکتی۔ اگر موتا بے وجہ تشمیہ عدم السماع نہیں سننا تو زندہ کافروں میں بھی وہی نہیں سننا، پھر ماننا پڑے گا کہ وہ نہیں سننا۔ اگر سمن میں عدم السماع ہے تو یہ جو زندہ کافرین میں بھی وجہ تشبیہ وہی ماننی پڑے گی۔
حالانکہ بات ایسی وجہ تشبیہ کیا ہے؟ حد میں ان کے فرق ہو، حد میں ہوئے. اچھا وہ دیکھیے یہ تفسیر ہے میرے پاس، تفسیر جلالین، اس میں آگے سورہ یونس کی تفسیر کرتے ہیں. کہتے افہام کا کچھ میں سننا شبہہم بہم فی عدم الانتفاع بما یتلی علیہ. شبہہم بہم فی عدم اچھا آگے فرماتے افہام تقابل ہومیا شبہہم بہم فی عدم الاہتداء ہدایت. تو وجہ تشبیہ ان میں حد میں انتفاع، حد میں تفکر، حد میں قبول، یہ ہے، سماع نہیں ہے، قطع نہیں. دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ حکم خبری ہے حد میں سماع، وہ کبھی وجہ تشبیہ نہیں بن سکتا. اور جن حضرات کو جلالین کی عبادت سے شبہ ہے کہ شبہہم بہم فی عدم السماع، وہ مغالطے کا شبہ، کیونکہ یہاں عدم سماع نکرہ نہیں ہے، عدم سماع الفلام ہے. اور پہلے وہ اس سماع کا خوب معنی کر چکے سماع تفہم و اعتبار، تو اس کی نفی ہے. وہ محال وہی ہے کہ عدم سماع کا معنی یہ ہے کہ عدم انتفاع، عدم اعتداء، عدم تفہم، عدم تفکر. یہ بات آپ نے سمجھ لی؟ اچھا لیجیے. فرمایا پختہ بات ہے، قبول کرتے وہ جو یسمعون سماع تدبر و سماع قبول ہے، اور موتا جو ہے اللہ ان کو کھڑا کرے گا، پھر اس کی طرف لوٹایا جائے. پھر ان کافروں نے کہا اس نبی پر رب کی طرف سے نشانی کیوں نہیں اتاری؟ وہ نشانی تو ہم مانگتے ہیں، صفا ہونا بن جائے، مروا بن جائے. تو کہہ دے اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پر کے نشانی اتارے، لیکن اکثر نہیں جانتے. اگر صفا ہونا بن جاتا، مروا ہونا بن جاتا تو کنفرم لوگ یہ سمجھتے کہ اسلام کے پاس تو سونا ہے، پھر تو قرآن کی اقانیت، اسلام کی صداقت تو واضح نہ ہوتی. فرمایا نشانیاں خدا کی قدرت کی دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں. کوئی جانور بھی زمین میں نہ کوئی پرندہ اپنے پروں سے اڑتا ہے، مگر تمہاری جیسی مخلوق ہے. جو رب ان کو پیدا کر سکتا ہے تم ہی پیدا کر سکتے ہے، تو یہ سونا بنانا اس کے سامنے تو مشکل ہے. ما فرطنا فی الکتاب میں اس کتاب کے لفظ کے بارے میں خاصی بات ہے. ایک یہ کہ کتاب سے لوح محفوظ بنا، ہم نے لوح محفوظ میں کسی چیز کی کوتاہی نہیں کی. ابتدائے آفرینش سے تا اختتام دنیا سب کچھ ہے. دوسری تفسیر ابن کثیر، معالم التنزیل، تفسیر کبیر وغیرہ میں کتاب سے قرآن پاک ملا. ہم نے اس قرآن پاک میں کسی چیز کے اصولی بیان سے کوئی کوتاہی نہیں کی. حلال حرام، جائز ناجائز کے اصول، کلیات، ضوابط ہم نے بیان کی. رب کی طرف سب نے جانا ہے. وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی سمن بہری ہے. اب اس کا یہ معنی تو کوئی بھی نہیں کرے گا کہ کوئی کافر نہیں سنتا. بکمن کا یہ معنی تو کوئی نہیں کر سکتا کہ کوئی کافر بولتا نہیں. یہ اندھیروں میں پڑے ہوئے، جس کو اللہ چاہے گمراہ کر دے اسی کو گمراہ کرتے جو گمراہی کے چکر سے نہ نکلے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. اور جس کو چاہتے ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے. وہی ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم. تو کہہ دیا اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے یا قیامت آئے کہ اللہ کے بغیر اوروں کو پکارو گے؟ اگر سچ ہو تو بتاؤ. فرمایا پر کسی کو پکارو گے وہ دور کرے گا اس تکلیف کو جس کے لیے تم نے پکارا، لیکن وہ مجبور نہیں، انشاء اگر اس کی مرضی ہوئی. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ.
اور البتہ تاکہ کہ ہم نے رسول بھیجے ان امتوں کی طرف جو تو اس سے پہلے ہی، بس ہم نے ان کو پکڑا باشا اور ذرا میں تاکہ وہ عاجزی کریں. بس کیا نہ ہوا جب آیا ان کے پاس عذاب ہمارا، کیا نہ عاجزی کی انہوں نے، لیکن سخت ہو گئے دل ان کے، اور مبین کیا ان کے لیے شیطان نے اس کارروائی کو جو وہ کرتے تھے. پر جس وقت انہوں نے بلا دیا اس چیز کو جو جادہانی کے طور پر ان کو دی گئی تھی، ہم نے کھولے ان پر دروازے ہر چیز کے، حتیٰ کہ جب وہ خوش ہوئے اس چیز پر جو ان کو دی گئی، پکڑا ہم ان کو اچانک، بس اچانک وہ مبلس نا امید ہو گئے. بس کاٹنے کی جڑ اس قوم کی جس نے ظلم کیا. والحمدللہ. تو کہہ دے بتاؤ کو، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کان سلب کر دے، آنکھیں تمہاری سلب کرے، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، کون ہے الہ اللہ کے سوا جو تمہیں یہ لا کر کے دے؟ جو کیسے ہم بیان کرتے آیات کو، پھر وہ جذبے تو اعراض کرتے. تو کہہ دے ارے تم بتاؤ تو، اگر آئے تم پر اللہ کا عذاب جہرت بغتتن اچانک ناگہان یا کھلے طور پر نہیں ہلاک کی جائے گی مگر قوم ظالم، اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو مگر خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، تاکہ جو ایمان لایا اور اصلاح کی خلافوں کو نازل بلند رسول، اور وہ جنہوں نے تصدیق کی ہماری آیات کی پہنچے ان کو عذاب بسبب اس کے جو وہ نافرمانی کرتے. تو کہہ جو میں نہیں کہتا تمہیں کہ میرے پاس اللہ سے خزانہ ہے اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہیں کہتا میں تمہیں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، نہیں میں پیروی کرتا مگر اس چیز کی جو میری پر وہی کی جاتی ہے. تو کہہ دے کیا برابر ہے اندھا اور بینا؟ فلا تفکرون، کیا تم غور اور فکر نہیں کرتے؟ میرا بس کفار کے لیے غلط مطالبات تھے، کبھی کوئی مطالبہ کبھی کوئی. آگے آپ کی تسلی کے لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے پیغمبر آئے اور اس دور میں بھی کفار نے ایسے شوشے چھوڑے اور ہم نے پیغمبروں کو صبر اور حوصلہ عطا کرنا. آپ کی خبر کی ہم نے امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے. باشا اور ذرا کا فرق پہلے میں علامہ اظہری کے والے سے حل کر چکا. ان کو مالی پریشانیاں بھی بدی تاکہ وہ آج بھی کریں. تو کیوں نہ ہوا جب عذاب ہمارا آیا تو آج بھی کیوں نہ کی انہوں نے، لیکن دل ان کے سخت ہیں. شیطان نے ان کے حال کو مزین کیا. یہ تجویز کی نسبت شیطان کی طرف نہیں مانا ہے کہ وہ اس کا خبر ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف زینا لہم اسناد ہے حقیقی، خلق رب کی ہے، پیدا رب کرتا ہے، سب وہ ہے، الگ الگ حیثیتیں ہیں. پر جب ان لوگوں نے بلا دی جو چیز ان کو یاد دہانی کے طور پر دی گئی تھی، ہم ان پر ہر قسم کا دروازہ، ہر قسم کے دروازے کھول دیے. اولاد وافر دی، مال زیادہ دیا، بادشاہی دی، بڑا کچھ. جب خوش ہوئے جو چیز ان کو دی گئی تھی ہم نے اچانک پکڑا نامی. کافر قوم کی جڑ کٹ گئی. جڑ اس لیے کہ اگر درخت اوپر سے کاٹا جائے تو پھر اوپر آتا ہے، جڑ کٹ جائے تو پھر کچھ نہیں ہوتا. والحمدللہ. آگے پھر شرک کرا. تو ان سے کہ ارائیتم اے اخبرونی، ارائیتم کے معنی اخبرونی، بتاؤ تم مجھے خبر دو. اللہ تعالیٰ تمہارے کام خلق کر دے تو وقت سنوائی نہ دے، آنکھیں تمہاری خلق کر دے تو وقت بینائی نہ دے، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، سمجھ اور بصیرت نہ رہے، پاگلوں کی طرح بے ہوش ہوگا. بتاؤ کون ہے اللہ کے سوا جو تمہیں لا کر کے دے، یہ چیزیں لا کر کے دے سکتا ہے؟ جو جیسے ہم آج کو بیان کرتے پھر وہ اعراض کرتے. جیسے قرآن پاک آپ کے سامنے، کان رب نے دیے، آنکھیں رب نے دی، دل اور سمجھ رب نے دی. لیکن آل بدعت کچھ اور کہتے ہیں. احمد رضا خان صاحب بریلوی
اور ایک مداح، اس کا طویل اس کی کتاب ہے مداح اعلی حضرت، مداح اعلی حضرت، مداح اعلی حضرت میں لکھتا ہے دل ملا آنکھیں ملی ایمان میرا، دل ملا آنکھیں ملی ایمان میرا، جو ملا تجھ سے ملا احمد رضا، کون دیتا ہے مجھے کس نے دیا، جو دیا تو نے دیا احمد رضا۔ اب قرآن دیکھو کیا کہتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے۔ یہ کتاب انہوں نے چھپا رکھی تھی اور ہمارے ساتھیوں نے جگہ کروا دی۔ ایک اور کتاب ان کی دیوان محمدی، بڑی خرافات ہے، بے حد، اس کو بھی وہ تباہ کرواتے تھے، وہ بھی ہمارے ساتھیوں نے تباہ کرواتے۔ خدا کی پناہ بڑا ہم اس کو کچھ اقتباس گلدستہ توحید میں کیے ہوئے، وہ دیش میں کیا خرافات ہے خدا کی۔ ان لوگوں نے خدا کی توحید کو بالکل ایک مکمل چیز بنایا۔ کیونکہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے اچانک، پہلے کوئی نشانی نمودار نہیں یا کھلے طور پر، تو وہ حالات ہوں گے جو ظالم۔ آگے فرماتے ہیں کہ پیغمبر ہدایت نہیں دیا کرتے، پیغمبروں کو تو ہم نے بھیجا مبشر اور منذر، جو ایمان لائے گا اصلاح کرے گا، کوئی خوف نہ ہو نہ غم کرے۔ جنہوں نے تکذیب کی عذاب پہنچے گا بیمار کا رب۔ اوپر کفار نے کہا تھا کہ کوئی نشانی دکھا، صفا مروا، صفا بن جائے سونا، مروا بن جائے سونا، یہ ہو وہ ہو، اس کے متعلق۔ اور تو کہتا ہے کہ نہیں تو عذاب تم پر آئے گا، وقت تو بتا دینا کب آئے گا۔ اس کا جواب دیا کہ تو کہہ دے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ سورہ والے کہتے کہ خزائن جمع خزانۃ بکثر خاص، خزانۃ کی جمع خزان، جمجینہ میرے پاس خدا کے خزانے اور نہ میں غیر جانتا، نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ، میں تو ان کی پیروی کرتا ہوں۔ ماننے والا ہے بصیر، انکار کرنے والے عام، تو اسی طور پر بینا اور نابینا برابر ہیں۔ افلا تفکرون، گروہ بنا اور چکھائے بال کو گرفت بال کی، دیکھ ہم کیسے بیان کرتے ہیں، پھیر پھیر کر کے آئے تاکہ وہ سمجھے۔ اور دکھلایا اس قرآن کو تیری قوم نے، حالانکہ وہ حق ہے۔ تو کہہ دے میں تم پر وکیل تو نہیں ہوں، ہر قبر کے لیے مستقر ہے اور عنقریب تم جان دو گے۔ اور جب دیکھے تو ان کو جو مصروف ہوتے ہماری آیات میں، ان کے خلاف کچھ کہنے میں، بس ان سے اعراض کر، یہاں تک کہ مصروف اور مشغول ہوں کسی بات میں اسکیلا ہو۔ اور اے مخاطب، اگر تجھے بلا دے شیطان، پس نہ بیٹھ تو یاد آنے کے بعد مال قوم ظالمین، ظالم قوم کے ساتھ، اور نہیں ان لوگوں پر جو ڈرتے ہیں ان کے حساب سے کچھ، لیکن نصیحت ہے تاکہ وہ بچ جائیں۔ اور چھوڑ ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا اپنا دین کھیل اور تماشا، اور دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی میں، اور نصیحت کر تو اس کے ذریعے تم صلاح، تاکہ نہ گرفتار کیا جائے کوئی نفس اپنے کیے پر، نہیں ہوگا اس نفس کے لیے اللہ کے ورے کوئی حمایتی نہ شفیع۔ اور اگر عدل دے فدیہ دے گا، پورا فدیہ نہ لیا جائے گا اس نفس سے، وہ لوگ گرفتار کیے جائیں گے اپنے کیے پر، ان کے لیے پانی ہوگا حمیم گرم، عذاب ہوگا علیم، بسبب اس کے جو وہ کفر کرتے ہیں۔ اوپر بھی توحید تھی کہ اللہ کی ذات تم پر نیند مسلط کرتی ہے، صبح کو جگاتی ہے۔ آگے بھی اسی کا ذکر ہے کہ پروردگار اپنے بندوں پر خالق تم پر بھیجتا ہے حفظہ، حفظہ حافظ کی جمع،
جیسے طلبہ طالب ان کی، فجرا فاجر ان کی، طلبہ طالب ان کی، طلبہ طالب ان کی، طلباء طلیب ان کی جمع ہے، طلباء طلیب ان کی جمع۔ طالب میں اور طلیب میں فرق ہوتا ہے۔ طالب اس میں فاعل کا صیغہ ہے، فاعل کے صیغے میں تجدد اور حدوث ہوتا ہے، اور طلیب صفت مشبہ کا صیغہ ہے، صفت مشبہ میں دوام اور استمرار ہوتا ہے۔ تو فرض کرو ایک آدمی کبھی کبھی آ جاتا ہے، ہاں وہ پڑھتا ہے تو وہ طالب ہے، اس کی جمع طلب۔ ایک ہوتے ہیں ہمہ وقت پڑھتا، وہ ہے طلیب، اس کی جمع ہے طلباء۔ تو خدا کرے جمعیت تو طلباء نہ ہو بلکہ جمعیت طلباء ہو، سمجھ آئی؟ تو طلباء اور طلیب کا فرق سمجھے؟ اچھا، یہ حافظ ان کی۔ اب یہاں اس سلسلے میں بڑی لمبی بات ہے، روح المعانی، معالم التنزیل، ابن کثیر وغیرہ وغیرہ تمام تفسیروں میں میں مختصر سی بات کہتا ہوں، غور سے سنیں۔ انسان کے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، دو محکمے۔ ایک وہ محکمہ ہے جو اعمال لکھتا ہے، ان کو کہتے ہیں کرامن کاتبین، ان علیکم لکرامن کاتبین یعملون ما تفعلون۔ یہ دو فرشتے دن کو رہتے ہیں، فجر کی نماز کے وقت آ جاتے ہیں، عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، عصر کے وقت دو آتے ہیں، فجر کو چلے جاتے ہیں۔ عن الجمیل بان الشمال قعید، ایک دائیں طرف بیٹھا رہتا ہے، یہ ہے کاتب حسنات، افسر ہے۔ دوسرا بائیں طرف بیٹھا رہتا ہے، یہ کاتب سیئات ہے، ماتا۔ ہر آدمی کے ساتھ یہ چار فرشتے رہتے ہیں، اور کچھ فرشتے ہیں جو انسان کی جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ لہو مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر ابن جریر طبری وغیرہ میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت نقل کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی کی 10 فرشتے دن کو حفاظت کرتے ہیں، 10 رات کو۔ تو بعض حضرات نے یہاں حفظہ سے وہ کرامن کاتبین مراد کی، وہ بھی صحیح۔ بعض نے وہ فرشتے مراد کی جو جان کی حفاظت کرتے ہیں، وہ بھی نص کے ساتھ۔ حتیٰ کہ جب تم میں کسی کی موت آتی ہے توفت ہو رسولنا، ہمارے فرشتے اس کی جان نکالتے ہیں، وہ ہم لا نہیں پاتے۔ اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے کہ جان نکالنے والا ایک فرشتہ ہے یا متعدد۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ ایک ہی ہے ملک الموت، ملک الموت الذی وکل بہ۔ دوسرے حضرات فرماتے نہیں، ملک الموت اس محکمے کے انچارج ہیں، ان کے ماتحت کثیر فرشتے ہیں۔ یہ جو تعدد کے قائل ہیں ان کی ایک دلیل یہ ہے کہ توفت ہو رسول ہونا، اور ایک دلیل آپ نے 5ویں پارے میں پڑھی، وہ کیا ہے؟ ان الذین توفتہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہاں بھی جمع کریں۔ مقصود بات دیکھنی ہو تو تفریح الخواطر میں، تفریح الخواطر طبع شدہ کتاب ہے، اس میں ہم نے تفسیروں کے حوالے دے اور وہ کوتاہی نہیں کرتے، پھر لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو سچا آتا ہے۔ الا لہ الحکم، حکم اسی کا ہے، جلدی حساب لینے والا ہے۔ تو ان سے کہہ دے مشرکوں سے، تمہیں کون نجات دیتا ہے خشکی کے اندھیروں میں، سمندر کے اندھیروں میں؟ پکارتے ہو عاجزی کرتے ہوئے آہستہ آہستہ، کہتے ہیں کہ اگر نجات دے اس مصیبت سے تو ہم شکر گزار ہوں گے۔
تو کہہ دے اللہ ینجی. آپ دیکھیے اللہ فاعل ہے، اس کو مقدم اس لیے لائے کہ حسر کا فائدہ دے. اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے، اور اس مصیبت سے بھی ہر مصیبت سے. پھر تم شرک کرتے ہو. تو کہہ دیا وہ قادر ہے تم پر اوپر سے عذاب ہے، پتھر برسائے، اوپر سے وال آئے، پاؤں کے نیچے سے پانی نکال دے، زلزلہ آئے. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ الفاظ اترے آپ نے فرمایا پروردگار اوپر سے جو عذاب ہے اس سے بھی بچانا، پاؤں کے نیچے سے آئے سے بھی اٹھانا. اور جلد تکم شیعان، یا تمہیں آپس میں خلط ملط کر دے، لڑا بڑھا دے، گروہ در گروہ بنا کر. فرمایا ہے تو یہ بھی عذاب، لیکن یہ ذرا ہلکا اور بعض کو بعض کا مزہ چکھا ہے، گرفت چکھا ہے یہ بھی عذاب ہلکا ہے. ان لوگ کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، ہم کیسے پھیر پھیر کے آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ سمجھیں. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اس قرآن کو تیری قوم نے جھٹلا دیا ہے. تو کہہ دے میں تمہارا وکیل تو نہیں ہوں. ہر خبر کے لیے مستقر ہے. مستقر کیا ہے؟ اس کو مصدر میمی بھی قرار دیا ہے، یعنی ہر خبر کے لیے قرار ہے. دوسرا یہ کہ مستقر ظرف کا صیغہ ہے، ٹکنے کی جگہ ہے. جو وقت آئے گا وہ پوری ہوگی. وسوف تعالی اوپر قرآن کا ذکر تھا، آگے قرآن کے منکرین اور استدعا کرنے والوں کا ذکر. اے مخاطب، جب دیکھے ان کو ہماری آیات کے بارے میں مصروف ہوتے، آیتوں کا انکار کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، استدعا کرتے ہیں، فارغ عنہم، ان سے اعراض کر، ان میں نہ بیٹھ، حتیٰ کہ وہ کسی اور بات میں مصروف ہے. اے مخاطب، اگر تجھے شیطان بلا دے، یاد نہ رہے بات، تو یاد آنے کے بعد ان سے الگ ہو جا. ظالم قوم کے ساتھ ہونا. باقی فرمایا کہ ایک وہ ہیں جو قرآن سے استہزاء کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو بیچارے سامعین ہیں، سننے والے ہیں. فرمایا نہیں ان لوگوں پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے حساب سے کچھ، ان کے حساب سے ان پر کچھ بھی نہیں پڑا، لیکن ذکر نصیحت کرنے کا. وہ جو گناہگار ہیں، قرآن کے منکر ہیں، آیات کے منکر ہیں، ان کے گناہ ان پر نہیں پڑے، لیکن نصیحت تو کرنی ہے. کیوں؟ لعلہم یتقون، شاید کہ وہ بھی بچ جائے اللہ کے عذاب سے. فرمایا تو ان لوگوں کو چھوڑ دے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل و تماشا بنا دیا، دنیا کی زندگی انہوں نے دھوکے میں ڈالا، اور اس قرآن کے ذریعے تو نصیحت ہے. انتو بالصلاۃ، قاعدہ یاد ہوگا نحوین کا جو کوفین کا میں نے نقل کیا تھا، کبیر روح المانی. تو یہاں کیا نکالیں گے؟ لے اللہ تم صلاح، تاکہ نہ گرفتار کیا جائے کوئی نفس اس کے کیے گا. اللہ تعالیٰ کے ورے کوئی ولی بھی نہیں ہوگا، کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا. اور اگر وہ نفس پورا فدیہ دے، نہیں لیا جائے گا، پکڑے جائیں گے اپنے کیے پر. لہم شراب من حمیم وعذاب الیم بما کانوا. تو کہہ دے کیا ہم پکارے اللہ کے ورے اس مخلوق کو کہ نہیں ہمیں نفع دے سکتی نہ ضرر دے سکتی، اور ہم لوٹائے جائیں اپنی ایڑیوں کے بل بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اس شخص کی طرف جس کو بہکا دیا ہو شیاطین جنات نے زمین میں حیران ہیں. اس کے ساتھی ہیں جو اسے دعوت دیتے ہدایت کی طرف، کہتے آ ہماری طرف. تو کہہ دے بے شک ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا تاکہ ہم جھک جائیں رب العالمین کے سامنے، اور یہ کہ قائم کرو نماز اور اس سے ڈرو، اور وہ ذات ہے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اور وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، اور جس دن کہے گا ان سے کن پس وہ ہو جائے گا. بات اس کی سچی ہے اور اسی کے لیے ملک ہے. جس دن پھونکا جائے گا بگڑ، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، حکمت والا خبردار. اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے آزر
کیا تو بناتے ہے اصنام کو آلیا؟ بے شک میں دیکھتا ہوں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں. اور اسی طرح ہم نے دکھلایا ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات، عجائبات آسمانوں کے اور زمین کے، اور تاکہ ہو جائے وہ یقین کرنے والوں میں. پر جس وقت چھا گئی تاریکی اس پر رات کی، دیکھا اس نے ایک ستارہ، کہا یہ میرا رب ہے. پر جس وقت وہ غروب ہو گیا، فرمایا میں نہیں پسند کرتا غروب ہونے والے. پر جب دیکھا اس نے قمر کو چاند کو چمکتا ہوا، کہا یہ میرا رب ہے. پر جب وہ غروب ہو گیا، فرمایا البتہ اگر نہ ہدایت دیتا مجھے میرا رب تو البتہ ہو جاتا میں ظالم قوم سے، گمراہ قوم سے. پر جس وقت دیکھا اس نے سورج کو چمکتا ہوا، کہا یہ میرا رب ہے، یہ اکبر بڑا. پر جب غروب ہو گیا، کہا ہے میری قوم بے شک میں بری اس چیز سے جو تم شرک کرتے ہو. بے شک میں نے متوجہ کی اپنا چہرہ اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بغیر نمونے کے پیدا کیا ہے. حالکونی حنیفہ وما انا من المشرکین. اور جھگڑا کیا اس سے اس کی قوم نے، کہا کیا تم میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں؟ اور تاکید تو اس نے مجھے ہدایت دی، اور میں نہیں خوف کرتا اس سے کہ تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، مگر یہ کہ چاہے میرا رب کوئی شے، رب میرا وسیع ہے ہر چیز کو عزو علم کی. کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ اور کیسے ڈروں میں اس سے کہ جن کو تم نے شریک بنایا، اور نہیں ڈرتے تم کہ بے شک تم نے شریک ٹھہرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس چیز کو کہ اللہ نے اس کے بارے میں کوئی سند نہیں نازل کی. وَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، بس دو گروہ میں سے کون سا فریق زیادہ حقدار ہے امن کا اگر ہو تم جانتے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہیں خلط کیا ملایا انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، وہ ان کے لیے امن ہوگا اور وہ ہدایت پانے والے. اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں. بلند کرتے ہم درجات ان کے جن کے چاہے، بے شک رب تیرا حکیم ہے. اور عطا کی ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو ہدایت دی اس سے پہلے، اور ان کی اولاد سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون. اور ایسے بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کل من الصالحین، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط، ہر ایک کو فضیلت دی ہم نے جہان والوں پر. علیہم وعلی نبینا الصلوات و تسلیمات. اور ان کے آبا سے اور ان کی اولادوں سے اور ان کے بھائیوں سے، اور چنا ہم نے ان کو، اور ہم نے ان کو ہدایت کی صراط مستقیم کی. یہ اللہ کی ہدایت ہے. یہدی بھی من یشاء، رہنمائی کرتے اس کی جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے. ولو اشرکوا، اگر یہ پیغمبر بھی بالفرق شرک کرتے، لحبط عنہم ما كانوا یعملون، البتہ اکارت ہو جاتی ان سے وہ چیز جو وہ کرتے ہیں. وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی، حکم دیا، نبوت دی، پس اگر انکار کرتے ہیں ان کا یہ مکے والے، پس تاکید سے ہم نے سپورٹ کر دی ہے یہ چیز ایسی قوم کے کہ نہیں انکار کرنے والی. وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کو ہدایت دی، پس ان کی ہدایت کی تو بھی پیروی کر. تو کہہ دے میں نہیں سوال کرتا تم سے اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ، ان ہوا نہیں ہے وہ مگر نصیحت للعالمین جہان والے. منافقین جو تھے مختلف ہیلوں سے یہ چاہتے تھے کہ ہماری کوئی بات یہ مان لے، ہم اس کے خلاف خوب اور پروپیگنڈا کریں. بار بار ادھر سے آ جاتا ادھر سے آ جاتا. انہیں لوگوں کا ذکر ہے کہ آپ کے پاس آئے، کہنے لگے آپ کہہ دیں یا لاس ہو یا منات ہو، کہنے لگے آپ کا کیا ہے، تھوڑا صفائی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمان سے کہہ دے اندعو من دون اللہ، اللہ کے ورے ہم پکاریں، ما لا ینفعنا ولا یضرنا، ختم نہیں ہوگا، اور ہم لوٹائے جائیں اپنی ایڑیوں کے بل بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی. اب یہاں ایک اشکال یہ ہے کہ قل پہلے ہے تو کہہ،
تو کیا معاذ اللہ آپ پہلے مشرکین میں تھے، وہاں سے نکلے اور پھر اس طرف جا رہے ہیں، تو آپ نے تو شرک ایک لمحے کے لیے بعد وَنُرَدُّ عَلَىٰ آقَابِنَا، ہم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹائے جائیں. تو اس لفظ سے تو بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ بھی پہلے ان کے طریقے پر تھے، وہاں سے نکلے، آپ پھر لوٹ تو ادھر جائیں. تو یہاں آپ کو تمام تفسیروں میں ملے گا کہ یہ نرد علی اعقابنا تغلیباً کہا. تغلیباً یہ کہ صحابہ سارے پہلے کافر و مشرک ہی تھے، آپ نہ. پیغمبر نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی طرفت عین اتنے اندازے کا شرک بھی نہیں کرتا کہ آنکھ جس میں سمجھے. یہ آل حق کا مسلک ہے. علامہ قاسم ابن قطلوبغا حنفی رحمہ اللہ تعالی شرح مشاعرہ میں امام قاضی ابو بکر ابن بکر کا یہ باقلانی کا یہ قول نقل کرتے ہیں. یاد رکھنا، اصول فقہ، اصول حدیث، شروع حدیث میں جب مطلق لفظ قاضی آئے گا، قال القاضی، تو قاضی ابو بکر باقلانی رحم اللہ تعالی مراد. محمد ابن طیب ان کا نام تھا. 402 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. امام اہل سنت والجماعت. تو قاضی کا لفظ جب بھی مطلق آئے گا ان کتابوں میں تو قاضی ابو بکر باقلانی رحم اللہ تعالی مراد ہوں گے. محمد ابن طیب نام تھا، 402 ہجری میں فوت ہوئے. ان کا طویل ترجمہ الدیباج المذاہب لابن فرحون میں ہے. کتاب کا نام ہے الدیباج المذاہب لابن فرحون. طویل ترجمہ ان کا موضوع. تو ان کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ ایک آنکھ کے چمک کے اندازے میں بھی کبھی نبی نے شرک نہیں کیا. طرفت ہے. تو جہاں آقابنا کے لفظ، نردو کے لفظ، حرانا کے لفظ یہ تغلیباً ہے کہ یہ میرے ساتھی تو پہلے وہ تھے نا، اس شخص کی طرح جس کو شیطانوں نے بہکایا ہو زمین میں. تیسرے پارے میں آپ سن چکے ہیں یہ تحبت و شیطان کی تفسیر میں کہ اہل سنت کا یہ مسلک ہے کہ جنات بھی کبھی تکلیف پہنچا سکتے. سرخسی رحم اللہ تعالیٰ نے ایک وہ آیت پیش کی، ایک لکھی. اب بات سمجھیں. چند آدمی سفر میں ہیں، ایک آدمی کو جنات نے بدحواس کر دیا، ہوش حواس اس کے اڑ گئے، آصف زدہ ہوئے. اس کے ساتھی ہیں، وہ اپنی طرف دعوت دیتے ہیں، لیکن وہ کھبتی ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں آتا. یہ جو مشرک ہیں ان کو شیاطین الانس نے، پیروں تو مولویوں نے بدحواس کیا ہوتا ہے. آپ کتنا بلائیں آپ کے قریب نہیں ہے. یہ شیاطین الانس والجن نے ان کو قابو کیا. فرمایا ہم اس شخص کی طرح بدحواس ہو جائیں، جنات نے شیاطین نے بہکایا ہو زمین میں، حیران ہے. اس کے ساتھی بلاتے ہدایت کی طرف آ، وہ نہیں آتا. تو ہم ایسے نہیں ہوں. تو کہہ رہے ہدایت اللہ کی ہدایت ہے. ہمیں حکم دیا گیا کہ رب کے سامنے جھک جاؤ، حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو، رب سے ڈرو، اسی کے تم نے جانا ہے. نہ لات کو پکارتے، نہ منات کو، نہ کسی کو. وہی ذات ہے خلق السماوات والارض بالحق. جب کہے گا کن فیکون، بات گزر چکی کن فیکون، اسی کی بات سچی ہے. لہ الملک، جب بغل پھونکی جائے گی، عالم الغیب والشہادہ ہے والحکیم. عالم الغیب کا معنی بھی باحوالہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں. رب یہ مشرکین کا رب تھا. مشرکین اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے مسلک پر ہیں. آگے رب نے 2 رکوع اسی مد کے ذکر کیے ہیں کہ تم ہی ابراہیم علیہ السلام کے کیا نسبت کیا ہے.
یاد رکھنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں شرک کی دو صورتیں، ایک تھی اصنام پرستی، اصنام اس کا معنی آتا ہے، دوسرا کواکب پرستی، دونوں کا ذکر اس رکوع۔ اصنام کا کیا معنی ہے؟ تفسیر ابن جریر طبری، خازن وغیرہ میں اسی آیت اصنام کی تشریح ہے۔ الصنم الذی یتخذ من الذهب والفضة والنحاس والصفر والخشب والمدر على صورة الإنسان وهو الوثن أيضا۔ یہ ابن جریر طبری، خازن وغیرہ میں یہ صنم اس کو کہتے ہیں انسانی شکل پر ہو، انسانی شکل پر نہ ہو تو اس کو صنم نہیں کہتا۔ وَكَذَلِكَ الْوَثْنُ أَيْضًا، وثن بھی اسی کو کہتے ہیں۔ تو ان میں اوثان پرستی تھی۔ حضرت شاہ یہ باتیں دیکھنی ہو تو گلدستہ توحید میں ہم نے پوری طبع شدہ کتاب ہے گلدستہ توحید، اصنام کی تفصیل میں اتنی بات اور کسی نے نہیں کی جتنی بحمدللہ میں نے کی۔ وہ حوالے بھی آئیں گے، سب کچھ میں دیکھیں گے۔ یہ لوگ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اپنی بے نظیر اور دقیق کتاب حجت اللہ البالغہ میں مستقل فصل قائم کی ہے، باب و حقیقت شرک، شرک کی حقیقت۔ کہتے فی معظمین من الناس، جو انسانوں میں بڑے تھے مذہبی طور پر، سیاسی طور پر، ان میں لوگوں نے خدائی کرشمے مانے، ان کی پوجا کی، پھر ان کے نام بت بنائے۔ اصل بت مقصود نہیں ہے، یہ آپ کے پاس فوٹو اور تصویریں ہیں نا اپنے دوستوں کی، کاغذ سے تو محبت نہیں، محبت اس ذات سے جس کا نمونہ اس پر ہے، کاغذ سے تو کوئی محبت نہیں۔ اسی طرح انہوں نے ان کے نمونے بنائے، تو ایک ان میں تھا اصنام پرستی کا معنی، اور انسانوں کی شکل پر، انسانوں کی شکل پر نہ ہو تو اس کو صنم اور وثن نہیں کہتے، کبھی اس کو ہیکل کہیں گے، کبھی تمثال کہیں گے، تمثال اور ہیکل انسانوں کی شکل پر ہو تو صنم بھی ہوگا، وثن۔ انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کے بت بنا رکھے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے۔ اصل عقیدت ان سے تھی، ان سے نہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ یہاں جمہور مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی یہ فرماتے کہ آزر باپ ہی کا نام تھا، لا شک۔ آلوسی رحم اللہ تعالی سے جہاں غلطی ہوئی، انہوں نے متاثر ہو کر کے بعد مفسرین سے یہ کہا کہ آزر ان کا چچا تھا، حقیقت یہ نہیں، آزر باپ ہی تھا، بالحق و مال جمہور آزر باپ کا نام۔ تو فرمایا اتتخذ اصناما آلیہ، تو اصنام کو آلیہ بناتا ہے، میں تجھے بھی اور تیری قوم کو بھی کھلی گمراہی میں دے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي، اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بتائے ملکوت السماوات اے کما اریناہ اذلال ابیہ وقومہ، اے کما اریناہ اذلال ابیہ وقومہ، جیسے ہم نے ان کو اس کے باپ کی گمراہی سمجھا دی، ایسے ہی ہم نے بتائے ملکوت السماوات۔ احناف.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات۔ طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی۔ جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا،
اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے، نمازیں اٹھ جاتی ہیں، کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف. ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں. وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء www.ashnas.com. یکون من الموقنین. پہلے میں عرض کر چکا ہوں ضابطہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی الفوز الکبیر میں فرماتے ہیں الواو مزیدۃ، یہ واو مزید ہے ولی یکون میں با، اور یہ پہلے کی علت ہے. معنی یوں کرتے ہیں اور ایسے ہی ہم نے دکھلائے ابراہیم علیہ السلام کو عجائبات آسمانوں کے اور زمین کے لے یقونا تاکہ ہو جائے من الموقنین. دوسرے حضرات فرماتے ہیں واو عطف کے لیے ہو تو معطوف علیہ جملہ محذوف ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو جلالین تک میں ملے گا. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَسْتَدِلَّ عَلَى وَحْدَانِيَتِنَا وَلِيَكُونَ لِيَسْتَدِلَّ بِهِ عَلى وَحْدَانِيَتِنَا، یہ ہے معطوف علیہ جملہ، تاکہ ہماری وحدانیت پر استدلال کرے. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اب یہاں ایک ہے رام کہانی بے سند کہانی، وہ بھی تفسیروں میں منقول ہے لیکن اس کا قطعاً کوئی اعتبار نہیں. وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے ان کو جا کر کے غار میں رکھا گیا، وہاں جب وہ جوان ہوئے آنکھیں کھلی باہر آئے ستارہ دیکھا کہا ہاذا ربی، پھر اس کے بعد چاند دیکھا کہا ہاذا ربی، پھر جب سورج دیکھا کہا ہاذا ربی، سب کا انکار کیا اور اس کے بعد کہا کہ میں ان کو نہیں مانتا. یہ سب کی سب رام کہانیاں ہیں، ان کا کوئی اثر نہیں. گھر میں رہے پلے، ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے ان کو رب نہیں کہا. یہ تو اللہ کی حجت ہے، وسیل کا حجت و نا، اسی لیے میں دوسرے رکوع کا ترجمہ بھی ساتھ کرتے ہیں. یہ رب کی حجت تھی جو ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے مقابلے میں دی تھی. جہاں مودودی صاحب نے بھی تفہیم القرآن کے پہلی اشاعت میں بڑی ٹھوکر کھائی، لفاظی سے لوگوں پر روک ڈالا. ایک ہوتا ہے راستہ، ایک ہوتی ہے منزل. منزل میں تو پیغمبر شرک نہیں کرتا، راستے میں رب کی تلاش میں نکلے ہوئے اگر ہو جائے تو کوئی بات نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. پیغمبر نہ راستے میں شرک کرتے ہیں نہ منزل میں کرتے. طرفت عین بھی پیغمبر سے شرک صادر نہیں ہوتا. ابھی آپ امام المتکلمین کا حوالہ سنتے. ختم. یہ کیا تھا بات سمجھنا. فلما جنت، رات کی تاریکی ہوئی ابراہیم علیہ السلام پر، چھا گئی ان پر رات، رآ کوکبا، ستارہ دیکھا. سیوطی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زہرا ستارہ دیکھا. مدارک والے کہتے مشتری دیکھا. ستارہ دیکھا، کالا ہاذا رب، اس کو سمجھ. تفسیر کبیر، روح المعانی، ابو سعود، السراج المنیر، مدارک وغیرہ وغیرہ تمام تفسیروں میں ایک یہ کہ یہ استفہام ہے، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے. چھوٹے قوم پر دل کا حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قوم،
یہ میرا رب ہے؟ فلما افلا، غروب ہو گیا تو کہا لا احب الافلین، اور جب دیکھا چاند کو چمکتا ہوا کہا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الظالمين۔ فلما رأى الشمس بازغة، سورج کو چمکتا ہوا دیکھا کہا یہ میرا رب ہے کہ ان سے تو بڑا ہے، پر جب وہ بھی غروب ہو گیا قال یا قوم انی بریء مما تشركون۔ تو ایک یہ تفسیر ہے کہ یہ استفہام، دوسرا یہ نکالتے ہیں ھذا ربی بزعمکم، تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے، تو بزعمکم نکالیں یا استفہام کہیں، مفہوم دونوں کے معنی نہیں، حاشا وکلا۔ اب جہاں ایک نحوی اشکال ہے، وہ یہ ہے کہ شمس تو ہے مؤنث، اسی لیے بعض غتن آیا ہے، تو ھذا کیوں فرمایا؟ حاضی ہی چاہیے تھا۔ اس کا جواب آپ کو انشاءاللہ جلالین تک میں ملے گا۔ آگے ربی خبر ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ خبر کی رعایت نحوی طور پر اولا ہوتی ہے مشار الیہ کی رعایت سے۔ قاعدہ پہلے بھی آپ نے سنا، ربی چونکہ مذکر ہے اس لیے ھذا لائے مذکر، مشار الیہ کا خیال نہیں رکھا۔ پر جب وہ بھی غروب ہو گیا کہا میری قوم میں بیزار ہوئی جو شرک تم کرتے ہو، میں نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف متوجہ کر دیا جس نے بغیر نمونے کے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا، حنیفن وجہتو سے تازمیر سے حال ہے، حالکونی حنیفہ ومانم۔ قوم نے جھگڑا کیا، فرمایا کیا تم میرے ساتھ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ اس نے مجھے ہدایت دی اور ڈرایا بھی کہ تو ہمارے الہوں کی توہین کرتا ہے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ فرمایا ولا اخاف ما تشركون به، میں نہیں خوف کرتا جن کو تم نے رب کا شریک بنایا، ہاں میرا رب کوئی شے چاہے مجھے اذیت پہنچائے، وسع ربی کل شیء افلا تتذکرون۔ اے ظالموں تم مجھے اپنے الہوں سے ڈراتے ہو، میں کیسے ڈروں جن کو تم نے رب کا شریک بنایا، اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے رب کا شریک بنایا۔ مشرک رب کے وجود کا منکر نہیں ہو، رب کو پہلے مانتا ہے پھر اپنے شریکوں کو، ھذا للہ وھذا لشرکائنا، پہلے رب کو مانتا ہے پھر شریکوں کا نام لیتا ہے۔ اور ظالموں تم رب کو مان کر کے تم اس سے نہیں ڈرتے کہ تم نے رب کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہرایا جن کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری، مجھے ڈراتے ہو۔ بتاؤ کون سا دو گروہوں میں سے امن میں ہوگا، حق امن کا اگر ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان لائے، ایمان کو اپنے ظلم شرک کے ساتھ نہ ملایا، وہ ہے امن والے، وہ ہم۔ اب رب تعالیٰ فرماتے کہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا ھذا ربی ھذا ربی ھذا ربی، مانا نہیں ہے دل کا حجتنا، یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے مقابلے میں، تو دلیل تو جب ہی بنے گی نا کہ وہ رب نہ مانے ان کو، ورنہ کیا دلیل ہے؟ اب یہ دل کا حجتنا آتینا کی ترکیب کیا ہے؟ تو صاحب جلالین تو یہ فرماتے ہیں دل کا مبدل منو ہے، حجتنا بدل ہے، آتینا یہ اس کی خبر ہے۔ راضی رحم اللہ تعالیٰ تفسیر کبیر میں فرماتے نا دل کا مبتدا حجتنا خبر، آتینا اس خبر کی صفت ہے۔ یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے خلاف بلند کر دے درجات جن کے چاہیں، رب تیرا حکیم ہے۔ ہم نے ان کو اسحاق یعقوب دیے، اسحاق بیٹے ہیں، یعقوب پوتے ہیں، علیہ السلام، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح علیہ السلام کو ہدایت دی من قبل۔ من قبل کا کیا معنی؟ بعض فرماتے اے من قبل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، بعض یہاں ابراہیم کی جگہ
من قبل زمانے، ان کے زمانے سے پہلے، مفہوم ہے کہ اور ان کی اولاد میں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اعتماد جزیناہم کذالک نجزی المحسنین، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، کل من الصالحین، اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، وکلا فضلنا علیہ۔ قرآن کریم میں 25 پیغمبروں کے نام آئے، 25، 18 پیغمبروں کے اس رکوع میں آئے، اتنے اکٹھے اور کسی مقام پر نہیں آئے۔ اچھا، آپ ان کے تو نام آئے، ومن آبائہم، ان کے آباء میں سے بعض ہیں، ذریات ان کی اولادوں میں سے بعض ہیں، ان کے بھائیوں میں سے بعض ہیں، ہم نے چنا ان کو اور ہدایت کی صراط مستقیم کی۔ وہ یوں سمجھیں کہ تمام پیغمبروں کا اجمالاً ذکر ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اپنے بندوں سے۔ اب عام نمبر سرے مطلب، اے مشرکین، تم تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بناتے ہو، ان کی تقریر تو تم نے سنی، اگر یہ پیغمبر بھی بالفرض شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یاد رکھیں، پیغمبر کا عمل اتنا جاندار اور شاندار ہوتا ہے، ہمارا اور ہمارے اکابر کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر کی ایک نیکی ساری امت کی سب نیکیاں برابر، پیغمبر کی ایک نیکی ترازو کے پلڑے میں رکھی جائے، ایک عمل، ساری امت کے سارے اعمال ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں، پیغمبر کا عمل تھا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ شرک اتنی کبھی چیز ہے کہ اگر یہ پیغمبر بھی کرتے لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دیکھیے، مشرک کا اپنا عمل نہیں ہے تو مشرک کے امام کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ قطع نہیں، اس کا اپنا عمل مشرک کا نہیں، امام کیسے بن سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، اللہ ہدایت دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتابیں دی، حکم دیا، نبوت دی، بس اگر ان کا انکار کرتے ہیں ہؤلاء مکے والے، عرب والے، تو کوئی بات نہیں، فقط وکلنا بہا قوما، ہم نے یہ دولت اس قوم کے سپورٹ کر دی، لیسوا بہا بکافرین، یہاں پر رات کہاں کہاں سے آئے، سنا ہے کہ چین کے کچھ ساتھی بھی ہیں اور علاقوں بھی ہیں، بنگلہ دیش کے ہیں اور انڈیا والے شاید آنے والے ہیں، یہ قوم ہے، تم انکار کرتے ہو تو ماننے والے موجود ہیں بحمدللہ۔ یہ لوگ ہیں جن کا ذکر اوپر ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی تو ان کی ہدایت کی پیروی کر، زوات کی نہ ہدایت کی، کما مر تو کہتے میں تبلیغ پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، ان ہوا نہیں ہے یہ قرآن الا ذکرانے لگا، وما قدر اللہ، اور نہیں تعظیم کی انہوں نے اللہ کی جیسے حق ہے اس کی تعظیم کا، جبکہ کہا انہوں نے نہیں نازل کی اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز، تو کہہ دے کس نے نازل کی وہ کتاب جس کو لے کے آئے موسیٰ علیہ السلام، ذرا حالے کہ وہ نور اور ہدی للناس تھی، تم نے کر دیا اس کو قراطیسا، ٹکڑے ٹکڑے، ظاہر کرتے ہو تم ان کو اور مخفی رکھتے ہو بہتوں کو، اور تعلیم دیے گے تم اس چیز کی جس کو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے آبا، تو کہہ دے اللہ نے جل جلالہ نے، پھر چھوڑ دے ان کو ان کے شغل میں کھیلتے رہے۔ اور یہ کتاب ہے نازل کی ہم نے اس کو برکت والی ہے، مصدق ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے تھی، اور تاکہ ڈرائے کو ام القری بستیوں کی ماں کو اور ان کو جو آس پاس ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آخرت پر وہ ایمان لاتے ہیں اس پر اور اپنی نماز کی پابندی کرتے۔ اور کون زیادہ ظالم اس سے جس نے اللہ تعالیٰ کا جھوٹ کا افطرا باندھا۔ جب کہا اس نے کہ وحی کی جاتی ہے میری طرف بھی، حالانکہ وحی نہیں کی جاتی اس کی طرف کسی چیز کی، اور اس سے کون بڑا ظالم ہے جس نے کہا میں بھی بتا کی نازل کر سکتا ہوں مثل اس کے جو اللہ نے نازل کیا۔ اور اگر دیکھے تو جس وقت ظالم موت کی غشیوں میں ہوں گے
اور فرشتے بنائے ہوں گے اپنے ہاتھوں کو، کہیں گے نکالو اپنی جانوں کو، آج کے دن تم بدلا دیے جاؤ گے ذلت کا عذاب، بسبب اس کے جو تم کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ پر ناحق، اور تھے تم اس کی آیات سے تکبر کرتے، اور البتہ تاکید کہ آئے تم ہمارے پاس فرادہ اکیلے، جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ اور چھوڑ دیا تم نے اس کو، خولناکم اے آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا تھا اپنے پیٹھوں کے پیچھے، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے سفار کی، وہ جن کے بارے میں تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے بارے میں شریک ہیں، البتہ تاکید سے منقطع ہو گئے تعلقات تمہارے آپس میں، اور غائب ہوگی تم سے وہ چیز جس کے بارے میں تم خیال کرتے ربط اوپر نبوت کا ذکر تھا، کتاب کا، حکم کا، نبوت کا۔ یہاں مالک ابن سیف یہودی نے، تو یہودیوں کا مولوی اور پیر بھی تھا، اس کے چیلے بھی تھے، اس نے زوردار الفاظ میں کہا کہ آپ کہتے میں نبی ہوں، کتاب ملی، حکم ملا، نبوت ملی، اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل ہی نہیں، کسی بشر پر رب نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تو کیسے نبی بن گیا، تجھے کیسے حکم ملا، کتاب میں؟ حالانکہ وہ یہودی تھا، تورات کو مانتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا، لیکن جوش میں آ کر کے، ضد میں آ کر کے یہ کہتا۔ اب تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے نہیں تعظیم کی اللہ کی جیسے کہ اللہ کی تعظیم کا حق ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ تو کہہ دے وہ کتاب کس نے نازل کی جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے، نوراً و ہدی للناس، ظالموں جس کو تم نے قراطیس قرطاس کی جمع ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، ان ٹکڑوں کو ظاہر کرتے ہو جو مفید مطلب ہے اور مخفی رکھتے ہو بہتوں کو، اور اس کے ذریعے تمہیں وہ چیزیں بتلا دی گئی جو تم نہیں جانتے تھے، تمہارے آبا نہیں جانتے تھے، بتا کس نے نازل کی وہ کتاب؟ تو یہ تو نہیں جواب دے گا ضد میں، تو کہہ دے اللہ ہو، اے انزل اللہ ہو، رب نے نازل۔ تو موسیٰ علیہ السلام بشر تھے یا نہیں؟ ان پر کتاب اتری یا نہ اتری؟ کیسے کہتے ہو کہ خدا نے بشر پر کوئی چیز نہیں نازل کی؟ کہنے کے بعد پھر چھوڑ دو ان کو، ان کے خوض میں، شغل میں وہ کھیلتے رہے، اور جیسے وہ کتاب رب نے نازل کی، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ کتاب بھی نازل کی، برکت والی ہے، پہلی کتابوں کی مصدق، تاکہ ام قرآ مکہ مکرمہ کا نام تھا، تو ان کے لوگوں کو بھی ڈرائے اور آس پاس والے لوگوں کو بھی ڈرائے، اور ان لوگوں کو، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو انہوں بھی اس قرآن کو مانتے ہیں، نماز کی پابندی۔ اب جہاں ایک بات ذرا سمجھیں، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی تعظیم نہیں کی جیسے کہ اس کی تعظیم کا حق تھا ہے، نہیں۔ کیوں؟ اذ قال، یہ کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں نازل۔ سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں، مثلا پاکستان کا صدر اپنی طرف سے کسی کو سفیر بھیجتا ہے، سفارت کے جتنے کاغذات ہیں وہ پورے، جو لوازمات ہوتے ہیں وہ سب پورے، مہریں لگی ہوئی، اگلے ملک میں جاتا ہے، وہ سفیر کو نہیں مانتے، تو سفیر کی توہین ہوگی کہ ہمارے ملک کی بھی ہوگی، کیونکہ ملک کے صدر نے تمام ان دستاویزات کے ساتھ جو سفیر کے لیے درکار ہوتی ہیں پوری کر کے دیں، تو صرف سفیر کی توہین نہیں، ملک کی،
جو خدا کے پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں وہ خدا کی توہین بھی کرتے ہیں. رب نے بھیجے ہیں وہ معجزات، ان کے ساتھ اسانید بھی ہیں، تو انہوں نے خدا کی تعظیم نہیں کی جنہوں نے رب کے پیغمبروں کو. کون زیادہ ظالم اس سے جس نے